پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مکمل مدت پوری نہ کر سکا۔ کون سا وزیر اعظم کب سے کب تک رہا اور اس کی مدت کتنی تھی؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 50 ماہ تک اس عہدے پر موجود رہے۔ وہ 15 اگست 1947 سے 16 اکتوبر 1951 تک وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ انہیں 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا۔ دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین 17 اکتوبر 1951 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے اور وہ 17 اپریل 1953 تک یعنی 18 ماہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر رہے۔ تاہم انہیں معزول کر کے کرسی سے ہٹا دیا گیا تھا اور یوں وہ اپنی مدت پوری نہ کر سکے۔ 17 اپریل 1953 کو محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جو 28 ماہ یعنی 2 سال 4 ماہ تک اس عہدے پر فائز رہے، جس کے بعد انہیں 11 اگست 1955 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا۔ محمد علی بوگرا کے مستعفی ہونے کے بعد 11 اگست 1955 کو چودھری محمد علی پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ وہ بھی اپنے عہدے کی مدت پوری نہ کر سکے اور 13 ماہ بعد ہی 12 ستمبر 1956 کو مستعفی ہو گئے۔ حسین شہید سہروردی صرف 13 ماہ وزیر اعظم کے عہدے پر رہے۔ وہ 12 ستمبر 1956 سے 18 اکتوبر 1957 تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے بعد آئی چندریگر پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، جو صرف 2 ماہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے، جس کے بعد وہ بھی مستعفی ہو گئے تھے۔ آئی چندریگر 18 اکتوبر 1957 سے 16 دسمبر 1957 تک وزیر اعظم رہے۔ ملک فیروز خان نون بھی زیادہ عرصہ تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہ رہ سکے۔ وہ 16 دسمبر 1957 کو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے، لیکن 10 ماہ بعد 7 اکتوبر 1958 کو ہی عہدے سے معزول ہو گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 14 اگست 1973 کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ وہ 3 سال 11 ماہ یعنی 47 ماہ تک اس عہدے پر فائز رہے۔ انہیں بھی 5 جولائی 1977 کو معزول کر دیا گیا تھا۔ 23 مارچ 1985 کو محمد علی جنیجو پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور 3 سال 2 ماہ یعنی 38 ماہ بعد ہی وزارت عظمیٰ کے عہدے سے معزول کر دیے گئے اور یوں وہ 29 مئی 1988 کو گھر بھیج دیے گئے۔ 2 دسمبر 1988 کو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کرسی پر بیٹھی، تاہم وہ بھی اپنے عہدے کی مدت پوری نہ کر سکیں اور 20 ماہ بعد ہی 6 اگست 1990 کو معزول کر دی گئیں۔ بے نظیر بھٹو کے معزول ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف 6 نومبر 1990 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انہیں بھی 29 ماہ بعد 18 اپریل 1993 کو معزول کر دیا گیا۔ نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئے اور 1.5 ماہ بعد ہی مستعفی ہو گئے۔ اس بار وہ 26 مئی 1993 سے 8 جولائی 1993 تک وزیر اعظم رہے۔ نواز شریف کے بعد ایک مرتبہ پھر بے نظیر بھٹو 19 اکتوبر 1993 کو وزیر اعظم منتخب ہو کر آئیں اور اس بار وہ 37 ماہ یعنی 3 سال 1 ماہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر فائز رہیں، تاہم انہیں بھی 5 نومبر 1996 کو معزول کر دیا گیا۔ 17 فروری 1997 کو نواز شریف دوسری بار عوامی ووٹوں سے وزیر اعظم منتخب ہو کر آئے، لیکن انہیں 32 ماہ بعد یعنی 2 سال 8 ماہ بعد ہی معزول کر دیا گیا اور یوں 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کے دوسرے دور کا اختتام ہوا۔ نواز شریف کے بعد ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا اور وہ 23 نومبر 2002 سے 26 جون 2004 تک 19 ماہ وزیر اعظم رہے اور بالآخر وہ بھی وزارت عظمیٰ کی مدت پوری کیے بغیر مستعفی ہو گئے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی کے مستعفی ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ کی باغ دوڑ 2 ماہ کے لیے چودھری شجاعت حسین کے پاس رہی۔ ان کے مستعفی ہونے کے بعد ان کی پارٹی مسلم لیگ کاف نے شوکت عزیز کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا۔ وہ 39 ماہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ وہ 28 اگست 2004 سے 15 نومبر 2007 تک وزیر اعظم رہے اور انہوں نے پارلیمنٹ کی بقیہ مدت پوری کی۔ 25 مارچ 2008 کو پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم منتخب ہوئے، جو 4 سال 1 ماہ یعنی 49 ماہ وزیر اعظم رہے، تاہم انہیں 24 اپریل 2012 کو نااہل قرار دے کر وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹا دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کے بعد راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ وہ 22 جون 2012 سے 24 مارچ 2013 تک یعنی 9 ماہ تک وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے اور یوں پارلیمنٹ کی مدت پوری ہونے پر نئے انتخابات کرائے گئے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انہیں 5 جون 2000